آخر میرا وجود شراب خانے کے دروازے پر جا کر ہی ختم ہوا، کیونکہ میرے جسم کی مٹی وہی گوندی گئی تھی۔ عمران خان کہانی 26 دسمبر 2011 ابوظہبی میں امریکہ سے شروع ہو کر بالآخر امریکی ایوان نمائندگان جا پہنچی، جہاں کا خمیر تھا پاک چین اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے۔ جتنی جلدی معاملات ڈگر پلا رہی ہیں، اتنی ہی جلدی امریکہ کو پاکستان میں مداخلت کرنی ہے۔ امریکی کانگریس کی قرارداد اچنبھا نہ ہی پچھلے 2 سالوں سے امریکہ کی پاکستان بارے نرم اور گرم جستجو گفتگو بارے حیرانی ہے۔ 3 سال بعد مئی 2022 میں جب کالم دوبارہ شروع کیا گیا تھا تو عمران خان حکومت کی رخصتی میں امریکہ ملوث تھا یا نہیں؟ نواز حکومت کو چلتا کرنے میں 100% امریکی سازش گوڈے گوڈے موجود تھی۔ 2015 میں سی پیک کا آغاز ہوا، چاہتا تھا تو تفکرات منسلک۔ امریکہ سی پیک بننے نہیں دے گا، جبکہ چین بنا کر چھوڑے گا۔ پاکستان جیسے ہی چین کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، امریکی خشمگی غضبناک نظروں میں جج جاتا ہے۔ چشم تصور میں اگر امریکہ آج فلسطینیوں کے قتل عام، یوکرائن اور جنوبی چینی سمندر میں پھنسا نہ ہوتا تو سی پیک جیسے پروجیکٹس کے دوبارہ اجرا کا تصور ناممکن رہتا۔ قراردادوں کی بجائے براہ راست حملہ آور ہو جاتا۔ پاک چین اعلیٰ سطحی دوروں نے تہلکہ مچانا تھا۔ ان دوروں کی افادیت کا جتنا چین کو احساس ہے، اس سے کہیں زیادہ امریکہ کو سنگینی کا ادراک ہے۔ امریکی قرارداد اور پاک چین دوستی میں ایک تعلق خطر ہے۔ سی پیک پروجیکٹ ہی نے تو مملکت کو ساتویں آسمان پر پہنچانا ہے۔ بھلے وقت جنرل راحیل جنرل باجوہ کے منٹ ترلے کیے کہ نواز شریف حکومت ختم کی تو مملکت خمیازہ بھگتے گی۔ آپ لوگ سیاستدانوں کی گوشمالی چند سال مؤخر کر دیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خمیر میں کچھ صورت خرابی کی، ممکن نہیں کہ خود بدلیں۔ پیش کے مطلع کیا؟ حکومت کے اکھاڑ پچھاڑ میں امریکی مدد حاضر ضرور، وطن عزیز کھائے میں ہوگا۔ نواز حکومت کو گرانے کے عزم میں امریکی CIA کی معاونت سے ابوظہبی میں نواز شریف کے خلاف 10 جلدیں تیار ہوئیں۔ ISI CIA گٹھ جوڑ ایک دلچسپ علیحدہ موضوع ہے۔ 2014 سے جاری سازشوں کو رونتے ہوئے بالآخر سی پیک شروع ہو گیا۔ IMF سے جان چھوٹ چکی تھی، مگر سازشوں کا لامتناہی سلسلہ جاری رہا۔ کمال مہارت سے الیکشن 2018 میں عمران خان کو اقتدار دلا کر ہی دم میں دم آیا۔ دیانتداری کا تقاضا۔ الیکشن 2024 کو صدقے دل سے الیکشن 2018 کی فوٹو اسٹیٹ سمجھتا ہوں۔ کاش عمران خان بھی مان جاتے۔ اتنی بڑی واردات کے بعد عمران خان کو اقتدار ملا تو سی پیک بند کرنا بنتا تھا۔ خودکشی کے بغیر IMF کے ہاتھی کو بھی گھر میں گھسا لیا۔ IMF، سی پیک، امریکی غلامی غرضی کا ہر مد میں دوغلا موقف اپنے ماتھے کا جھور بنا لیا۔ سی پیک، IMF رکوانے کے لیے امریکی، بھارتی، اسرائیلی لابی متحرک، جبکہ عمران خان فقط مہرینہ چیز۔ اصل ہدف پاکستان کو نیست و نابود کرنا ہے۔ یقیناً 2018 اور 2024 کے انتخابات پاکستانی سیاست پر بدنما داغ ہیں۔ جہاں الیکشن 2018 کو امریکہ نے ویلکم کیا، وہاں الیکشن 2024 کو چین نے خوش آمدید کہا۔ یقیناً الیکشن 2024 کے نتائج چین کے لیے آسودگی اور امریکہ کے لیے پریشانی بن چکے۔ پہلے الیکشن 2018 چین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گئے تھے، تب پاکستان کی یہ خوش قسمتی۔ آج امریکہ اپنے 250 سالہ تاریخ میں شدید سیاسی معاشی مشکلات میں گھرا ہے۔ دنیا خطرناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 2014 سے آج تک درجنوں مقامات پر امریکہ روس اور چین سے مڈبیر ہے۔ فلسطین میں امریکہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ منہ کی کھا رہا ہے۔ یوکرین میں روس امریکہ کو ناک و چنے چبوا رہا ہے، جبکہ پچھلے 10 سالوں میں چین نے ساؤتھ چائنا سمندر کے ہزاروں میل علاقے پر قبضہ کر کے زج کر رکھا ہے۔ نواز شریف دور میں روس، چین، ترکی، ایران، پاکستان بلاک حرکت میں برکت کے ڈھیر سمیٹنے کو تھے کہ عمران خان باجوہ رکاوٹ بنے۔ یہ جرم کیا کم کہ جمہوری حکومت کو بابا رحمتہ کے بے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ باجوہ رحمتہ عمران پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل گئے۔ جنوبی ایشیا میں امریکی ایجنڈا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ بھارتی مدد کے بغیر امریکہ نے ہتا ہے۔ اس دفعہ عمران خان کو اقتدار میں لا کر سی پیک بند کرانے تک بات محدود نہیں رہنی، بلکہ پاکستان کو بالکل ہلکان کرنا حاصل حصول ہے۔ امریکی لابی پچھلے 7 سالوں سے IMF اور FATF کی شرائط کے پردے میں پاکستان کو غیر مستحکم اور معیشت کے پرخچے اڑانے میں مصروف ہے۔ کانگریس قرارداد پر کیلیفورنیا کے ساحلوں سے لے کر تابع خاک کشمیر و چترال تحریک انصاف کا بغلے بجانا بنتا تھا۔ بھارتی اسرائیلی لابی پاکستان کو غیر مستحکم رکھنے کے لیے لابنگ کرے، سوشل میڈیا کا استعمال کرے۔ بھارتی را کے وسائل اور پیسہ خرچ پاکستانی فوج کو زیر زبر کرنے کا پروجیکٹ ہو، سب میں ایک مقصد ہے: پاکستان کا وجود تحلیل کرنا ہے۔ بدقسمتی کے فوج کی نفرت میں عمران خان بھارت امریکہ اسرائیل کا مہرہ بن چکا۔ پیر الطاف حسین کا اندر باہر جس دن آشکار ہوا، تب سے
मुरीद चिमटे से उठाने को तैयार नहीं। भारतीय अमरीकी इसराइली किरदार जिस दिन रंगे हाथों पकड़े गए, मुर्शद इमरान खान का अंजाम भी पीर अल्ताफ हुसैन से मुख्तलिफ नहीं रहना। अगर अस्करी क़यादत की मुमलिकत के खिलाफ दहाइयों से जराइम की फहरिस्त तवील, उनको जेर करने के लिए पाकिस्तान नहीं तोड़ना, पाकिस्तान कायम रहेगा तो एक दिन एक ऐसा लीडर जरूर आएगा मेरी जिंदगी में ना सही मुमलिकत को इसका प्रॉमिस्ड मुकाम देगा, फौज को आइन और कानून की हदूदों को युद्ध में लाएगा। इसके लिए पाकिस्तान का कायम रहना जरूरी है। तुर्की कायम था तो ठीक, 100 साल बाद तैयब उर्दबान जैसा लीडर आया और फौज को रियासत आइन और कानून का वती बना डाला। चीन को मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। सी पैक मंसूबे की बुनियादी जरूरत भी यही है। इसके बरक्स अमरीका गैर मुस्तहकम, बदअमन और बदहाल पाकिस्तान के लिए कोशा है। ए अहले इक्तदा, अमरीकी करारदाद को टॉयलेट पेपर पर छपवा कर अवाम में तकसीम कर डालो ताकि गुसल खानों में बकसरत इस्तेमाल हो। पाकिस्तान किसी भुट्टो, इमरान, नवाज, बाजवा, आसिम, कासी के वजूद से नत्थी नहीं है। तहरीक इंसाफ का बयान है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इमरान के अपने वजूद के लिए खतरे की घंटी के इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहे।